وضو میں توجہ۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے حضور قلب میسر آ جائے، جسے وضو کے دوران توجہ مل جائے، اللہ کا خوف مل جائے اور پوری یکسوئی کے ساتھ وضو کرے، اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے ساتھ وضو کرے اور وضو میں توجہ کرے، غور کرے کہ اس کا وضو اس کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے، فرمایا اس شخص کو نماز میں بھی توجہ مل جاتی ہے، نماز میں بھی ایسے شخص کو حضور قلب مل جاتا ہے، یعنی وضو میں کنسنٹریشن مل جائے تو نماز میں بھی کنسنٹریشن مل جاتی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو میں کنسنٹریٹ نہیں کرتا اس کی نماز میں بھی شیطان وساوس پیدا کر دیتا ہے۔ اب وضو میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے آثار وضو سے بروز قیامت اس کے اعضائے وضو نورانی ہو جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جب انسان وضو کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نور بڑھے تو وہ اس عمل کو کرے، اور جتنا وہ وضو میں توجہ کرے گا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کا نور اور اس کا غرہ و تحجیل بروز قیامت بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی قیامت کے روز انسان کے اعضائے وضو کے آثار سے چمکیں گے، وضو کے پانی سے چمکیں گے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں ہمارے ہاتھ وضو کے آثار اعضائے وضو کی وجہ سے نورانی اور چمکدار ہوں گے۔ جب انسان وضو کر رہا ہو تو دوران وضو انسان غور کرے کہ میں ابھی اپنا منہ دھو رہا ہوں، اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، پاؤں دھو رہا ہوں، تو میرے اس وضو کے پانی کی برکت سے بروز قیامت میرا چہرہ مزید چمکدار ہوگا، مزید نورانی ہوگا، میرے ہاتھ چمکدار ہوں گے، میرے پاؤں چمکدار ہوں گے۔ ایک تو اس بات پر غور کی جائے، دوسرا اس بات پر غور کیا جائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے چہرے کو وضو میں دھوتا ہے تو اس چہرے کو دھونے کی برکت سے انسان کی آنکھوں کے گناہ انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی انسان کے ہاتھ کے گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی اعضائے وضو ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے تو ان اعضائے وضو کے سارے گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں صغائر کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان وضو کر رہا ہو تو وضو میں توجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں تو آپ یہ تصور کریں، یہ خیال کریں، یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ کے گناہ میرے وضو کے پانی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ جب منہ دھو رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ میری آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جب پاؤں دھو رہے ہوں تو یہ تصور کریں کہ میرے پاؤں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ وضو کے دوران ان دو چیزوں کا جو شخص خیال رکھ لیتا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو نماز میں یکسوئی اور توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔